وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين۔ یہ سورہ مریم کا آخری چھٹا اور آخری رکوع ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین ان کافروں کے اوپر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، جو انہیں خوب خوب اکساتے ہیں۔ یعنی یہ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ تو گمراہی میں مبتلا تھے ہی تھے، ساتھ ہی جو ہیں شیاطین ان کو پش کرتے ہیں مزید۔ فلا تعجل علیہم، تو اے نبی آپ جو ہیں اس کے اندر کوئی جلدی نہ کیجیے اس معاملے میں، انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، گن گن کر پورا پورا حساب رکھے ہوئے ہیں ہم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن کہ ہم اکٹھا کریں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو، رحمان کی طرف مہمانی کے طور پر، وفد کی شکل میں، یعنی ان کا خاص استقبال ہوگا اور رحمان کے خصوصی مہمان ہوں گے وہ لوگ کہ جو متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانک کر لے جائیں گے گناہگاروں کو جہنم کی طرف، اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے اور وہ جیسے گھاٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہ جہنم پر پہنچیں گے اس پیاس کے ساتھ۔ لا یملکون الشفاعہ، کسی کو اختیار نہیں ہوگا وہاں پر شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے لے لیا ہو رحمان سے کوئی وعدہ، کوئی عہد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کسی کو اجازت ہوگی تو کوئی کر سکے گا سفارش۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو اولاد بنایا اپنی۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی سنگین بات کی ہے، بڑی گستاخی کی بات ہے یہ۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے، یہ بات اتنی سنگین، اتنی کڑوی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے۔ وتنشق الارض، اور زمین جو ہے شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ دھماکے کے ساتھ۔ اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ اس سے آسمان بھی پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ گر پڑنے کو ہے دھماکے کے ساتھ۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ کوئی اولاد جو ہے وہ تصنیف کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو رحمان نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، دیکھیں یہاں پر الرحمن کی تکرار کتنی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا یا اولاد بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ آئے گا رحمان کے پاس بندہ بن کر، بندے کی حیثیت سے، کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان سب کا اور اچھی طرح گن کر رکھا ہے، ہر چیز نوٹڈ ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن حاضر ہوگا انفرادی حیثیت میں، اپنا اپنا حساب ہر ایک کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پوری یہ گروہ سارے کا سارا کامیاب، یہ گروہ سارے کا سارا ناکام، ہر کا انڈیویجول حساب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت
اور مہر و محبت پیدا فرمائے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آپ کی زبان پر بہت آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، یعنی رواں کر دیا ہے ہم نے آپ کو اس قرآن کو، آپ کی زبان پر قرآن کو، تاکہ آپ اسی کے ذریعے خوشخبری سنائیں متقین کو، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور خبردار بھی کریں تو اسی قرآن کے ذریعے کریں ان لوگوں کو کہ جو جھگڑالو لوگ ہیں، قومًا لُدًّا، بڑے اکھڑ قوم ہے یہ، خاص طور پر یہ اہل عرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور آپ سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان کی کوئی بھنک محسوس کرتے ہو؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان اپنے کانوں میں ان کی کوئی آہٹ، کوئی بھنک کچھ محسوس کرتے ہو؟ وہ اب تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکے ہیں اور ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ مریم مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے ہے، ان کو جو نبوت عطا ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو ان کے بچپن کے حالات ہیں ان کا تذکرہ ذرا مختصر ہے، اور پھر بنی اسرائیل قوم، یہ تقریباً سورت کا جو بڑا حصہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ہی کے واقعات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں آپ نوٹ کریں گے کہ ویسے تو پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ایک اعتبار سے، کان خلقہ القرآن، اور ہر جگہ مکی صورتوں میں تو سارا خطاب ہی آپ سے ہے، لیکن آپ کے علاوہ جتنے نبی اور رسول ہیں ان میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور پچھلی اقوام میں سے بھی، امتوں میں سے بھی سب سے زیادہ ذکر یہود ہی کا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی امت کا، اس لیے کہ ان کو بھی شریعت عطا کی گئی تھی، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، اور ہمارے لیے وہ ایک طرح سے آئینہ ہے جس میں ہم دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں ان کے واقعات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں، دو حروف ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یہ طٰہٰ۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا ہے، اللہ سے کا خوف رکھنے والا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا گیا ہے اس کی جانب سے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو اور اونچے آسمانوں کو، یہ اس کا کلام ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ الرحمن، وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، علی العرش استوى، اور وہ متمکن ہے عرش حکومت پر، پورے کائنات کی حکومت کا جو تخت ہے اس پر وہ متمکن۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی، وما تحت الثری، اور جو مٹی کے نیچے ہے وہ بھی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کہو کوئی بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور انتہائی مخفی کو بھی، دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے اس ایک ذات کے سوا۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا پہنچی ہے تمہیں خبر موسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام، اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، تو کہنے لگے اپنی بیوی سے، گھر والوں سے کہ ذرا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے لے آؤں کوئی انگارہ وہاں سے، او اجد علی النار ہدی، یا پھر یہ کہ میں اس آگ پر پہنچ کر مجھے کوئی راستے کے حوالے سے بھی رہنمائی مل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف، وہیں پر ان کی شادی ہو گئی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ آ رہے ہیں، راستہ بھول بھی گئے ہیں اور شدید سردی ہے، رات کے وقت دور سے انہیں آگ نظر آتی ہے،
اس کی طرف اشارہ ہے۔ مدین کیسے پہنچے تھے؟ آپ کی پیدائش تو مصر میں ہوئی، پلے بڑے وہیں پر، مدین کیسے پہنچے اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ قصص میں آئے گا۔ اشارہ یہاں پر بھی ہے آگے اسی سورۃ طٰہٰ میں۔ فلما آتاہا، جب موسیٰ وہاں پہنچے جہاں انہیں آگ نظر آ رہی تھی پہاڑی کے اوپر، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، میں ہوں تمہارا رب، بس اپنے جوتے جو ہیں وہ اتار لو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وقت طویٰ جو میدان ہے اس کی مقدس وادی کے اندر ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا، پسند کر لیا ایک مشن کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو ذرا توجہ سے سننا کہ جو بھی وحی تم تک کی جائے۔ یہ حضرت موسیٰ کو رسالت مل رہی ہے، نبوت مل رہی ہے، اس کا آغاز ہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جو اس انداز سے شرف جو ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ خاص معاملہ ہے، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ انہیں یہ شرف ہم کلامی نصیب ہوا۔ اننی انا اللہ، بے شک یہ تو میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، بس صرف میری ہی بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اور بے شک قیامت آ کر رہے گی اور میں اسے مخفی ہی رکھوں گا، کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ہر نفس کو بدلے میں مل جائے جو اس نے کمائی کی ہے، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھو تمہیں کوئی اس سے قیامت سے برگشتہ نہ کر دے وہ کہ جو اس پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا۔ واتبع ہواہ فتردی، اور وہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردی، کہ کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جانا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اپنے مویشیوں کے لیے اسی کے ذریعے سے، اس عصا کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں، بہت سے فائدے ہیں جو میں اس سے اٹھا لیتا ہوں۔ قال القھا یا موسیٰ، سوال تو چھوٹا سا تھا، یہ ہاتھ میں کیا ہے، اس کا ایک جواب ہو سکتا تھا عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے اتنا لمبا جواب دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی میں جو لذت نصیب ہو رہی تھی وہ موقع انہیں نہیں دوبارہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا کہ ڈال دو اس عصا کو اے موسیٰ، یعنی زمین پر ڈالو۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، تو انہوں نے ڈالا تو اسی وقت ہو گیا وہ ایک سانپ اژدہا دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اسے لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، تم اس کو جیسے ہی پکڑو گے یہ پھر وہی عصا کا عصا ہوگا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں دے کر نکالو، ساتھ جوڑو بغل کے ساتھ۔ تخرج بیضاء، اور وہ ہاتھ نکلے گا روشن، سفید روشن ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی تو وہ عصا کی ہو گئی، زمین پہ ڈالو گے اژدہا بن جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کندھوں کو ملاؤ اور ہاتھ نکالو تو پھر یہ ہے کہ وہ روشن ہوگا، چمکتا ہوا، ید بیضاء اس کو کہتے ہیں۔ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض کا تمہیں مشاہدہ کرائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ ہے رسالت۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ڈیوٹی لگا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں ایک قوم کی طرف، آل فرعون کی طرف۔ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، سرکشی کی ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، اس پر انہوں نے دعا کی ہے، یہ بڑی مقبول دعا ہے، بڑی پسندیدہ ہے، بہت کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ فرمایا قال رب اشرح لي صدری، دعا کی کہ اے میرے رب
میرے سینے کو کھول دے، یعنی مجھے انشراح حاصل ہو جائے، ایک بوجھ محسوس کر رہا ہوں، یہ بوجھ دور ہو جائے اور آسانی کے ساتھ میں اس فریضے کو ادا کر سکوں، تو میرے لیے وہ حالات سازگار فرما دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میرے زبان کی جو گرہ ہے اس کو دور کر دے، کھول دے اس گرہ کو۔ يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے اہل میں سے، کنبے میں سے ہی ایک معاون مقرر فرما دے۔ ہارون اخی، نام بھی تجویز کر دیا، ہارون جو میرا بھائی ہے اسے ہی کو میرا نائب، میرا وزیر، اس کام میں میرا معاون بنا دے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے اس کام میں، یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے اس میں اس کو بھی شریک فرما۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت کے ساتھ، ونذکرک کثیرا، اور یاد کریں، تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہی ہے کہ جو ہمیں دیکھنے والا ہے، ہر وقت ہم تیری نگاہوں میں ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ موسیٰ تمہیں تمہارا سوال مل گیا، یعنی تمہاری درخواست منظور ہو گئی، جو تم نے مانگا اللہ نے عطا کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک مرتبہ پہلے بھی۔ ایک تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو دعا مانگی سب قبول ہو گئی۔ اب ذرا ایک احسان اور یاد کرو، اب بچپن کے حالات جو ہیں، جیسے اللہ نے انہیں بچایا تھا، ورنہ آل فرعون تم قتل کرنے کے درپے تھے، ہر بچے کو جو پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں، وہ تو بڑی سختی سے اس کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی، یعنی خفیہ طور پر تمہاری ماں کے دل میں یہ ڈال دیا جو ہم نے ڈالا، جو وحی کی۔ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ ڈال دو اسے ایک صندوق میں۔ ولادت ہوئی حضرت موسیٰ کی، اب معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کے جو فرعون کی، آل فرعون کے کارندے جو ہیں وہ تو ہر گھر میں جو ہے سونگتے پھر رہے ہیں باولے کتوں کی طرح، کہ کہیں کوئی بیٹا پیدا ہو، خبر ملے تو وہاں جا کے قتل کر دیں، تو ایک کام پر مامور تھے، شدید اندیشہ تھا کہ کسی وقت پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز ان کو دی اور ان کے لیے راستہ پیدا کیا، ڈال دو اس کو ایک تابوت میں، صندوق میں۔ فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اس صندوق کو ڈال دو دریا میں۔ فلیلقہ الیم بالساحل، اور پھر یوں ہو کہ وہ دریا جو ہے وہ صندوق کو لا ڈالے گا ساحل پر، کنارے پر۔ یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اور اس صندوق کو اٹھائے گا کون؟ جو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ فرعون اور اس کے گھر والے ہیں نا، وہاں تک پہنچ گئے، حضرت موسیٰ کا صندوق وہاں پہنچ گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتور ڈال دیا تھا، یعنی کچھ اتنی جو ہے ان کے اندر ایک کشش تھی، اس بچے کے اندر ایک خوبصورتی اور کشش اور معصومیت، کہ جو دیکھتا تھا اس کا دل پسیج جاتا تھا، اور یہ کہ اس پر محبت اور رحم کے لیے کہ جذبات اس کے دل میں جنم لیتے تھے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم پرورش پاؤ میری نگاہوں کے سامنے۔ یہ سارا انتظام تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، دشمن کے گھر میں پالا گیا ہے۔ اذ تمشی اختک، اور جب تمہاری بہن چلنے لگی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے سورہ قصص میں آئے گا کہ ماں نے اس بچے کو صندوق میں تو ڈال دیا، دریا میں بھی بہا دیا، اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ماں کی ممتا ہے، تو حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ ساتھ ساتھ ساحل پر ذرا نظر رکھو، یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کیا کیفیت ہے، پیچھے پیچھے جاؤ اس کی۔ تو اس تمشی اختو کا، جب تمہاری بہن چل رہی تھی، فتقول، اور وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا پتہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت پرورش کر سکیں۔ وہاں فرعون کے محل میں تو پہنچ گئے حضرت موسیٰ، اس تدبیر سے اللہ نے پہنچا دیا۔ اب وہ کسی دایا کا دودھ قبول نہیں کر رہے، بچے کے ساتھ ایک بے بہا محبت جو ہے وہ
فرعون کی بیوی کو جو ہو گئی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، اب اس کو پالیں کیسے؟ اور وہ بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی، انہوں نے موقع پایا، وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں آپ کی رہنمائی کرتی ہوں ایک ایسی دایا کی کہ جو یہ بچہ جو ہے اس کا دودھ ضرور قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ نے پھر حضرت موسیٰ کو ماں کی گود تک پہنچا دیا۔ فرجعناک الی امک، تو ہم نے تمہیں لوٹا دیا تمہاری ماں کی گود میں، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے۔ وقتلت نفسا، اور تم نے پھر یاد کرو ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کر دیا تھا، یہ مصر میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ فنجیناک من الغم، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ مصر سے بھاگے تھے اور مدین جا کے پناہ لی تھی، اس لیے کہ اب قتل کے حوالے سے ان کے خلاف قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا کہ اس شخص کو تو اب نہیں چھوڑنا، اس نے ہمارا بندہ مار دیا۔ فلبثت سنین وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو اور پھر ہم نے بچا لیا تمہیں اس تکلیف سے، اس غم سے، اس پریشانی سے۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں خوب خوب پرکھا اور جانچا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، تو پھر تم ٹھہرے رہے مدین والوں میں کئی سال تک۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر اب تم آئے ہو یہاں اللہ کی تقدیر کے مطابق اے موسیٰ، یہ جو کوہ طور پر آئے ہو اور یہاں پر تمہیں رسالت دی گئی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھینچ کر لایا ہے یہاں پر۔ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں اپنے ایک خاص کام کے لیے، کار خاص کے لیے تیار کیا ہے، بڑے اہتمام سے تمہاری پرورش جو ہوئی ہے ساری کچھ، ایک بڑا کام تم سے لینا ہے جس کے لیے ان تمام مراحل سے گزارا ہے۔ یہ اللہ کی ایک دور رس پلاننگ کا حصہ تھا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری آیات لے کر، میری نشانیاں لے کر، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا، اس میں کوئی سستی نہ ہو۔ اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے کہنا نیک نرم بات، یعنی اس تک اللہ کا یہ دعوت، توحید کی دعوت دو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ نرم انداز سے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ اسے واقعی ہم ہوش آ جائے، نصیحت پکڑ لے اور پھر ڈرے اللہ سے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ کو تو یہ بھی اندیشہ تھا نا کہ اس قتل کے جرم میں وہ بھاگے ہوئے تھے، اب واپس آئے ہیں تو فوراً دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، وہاں تو انتظار ہو رہا ہے، اب یہ بھی مسئلہ تھا۔ اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، او ان یطغی، یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے فرعون کی، ہم دعوت دیں اور وہ اور زیادہ غضبناک ہو جائے ہم پر۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا کہ تم دونوں ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، سب کچھ جو ہے میرے سامنے ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ فأتیاہ فقولا، تو دونوں پہنچ گئے ادھر فرعون کے دربار میں اور کہنے لگے انا رسول ربک، ہم دونوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے پیغام بر ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو پرسیکیوٹ نہ کرو، ان کو جو تم نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اسے باز آ جاؤ۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم آئے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے، جو سیدھے راستے پر چلے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہم پر یہ بات وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، یہ عذاب آئے گا ہر اس شخص پر کہ جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو ذرا بیک فٹ پر لانے کے لیے ایک سوال کر دیا، سوالات شروع کر دیے۔ بھئی یہ تمہارا، اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون، تم دونوں کا رب؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
کہنے لگے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی صورت عطا کی ہے اور پھر اس کی رہنمائی بھی فرما دی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، کہنے لگا کہ پھر پچھلی جو گزری ہوئی جماعتیں ہیں اور لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تم تو آج آ گئے ہو توحید کی دعوت دینے اور رب کا تعارف کروانے اور اپنے آپ کو اس کا نمائندہ کہہ رہے ہو۔ جو ہمارے آباء و اجداد مر گئے ان تک تو کوئی نہیں آیا تھا۔ اب یہ اصل میں ایک سائیکولوجیکل پریشر ہے سننے والوں پر، اس لیے کہ باپ دادا کے حوالے سے ہر شخص بڑا حساس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، وہ تو جہنمی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پھر حضرت موسیٰ کے خلاف ایک اشتعال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بڑی حکمت سے جواب دیا۔ قال علمها عند ربی، فرمایا کہ ان کا علم، ان کا انجام کیا ہونا ہے، یہ سب میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کا علم فی کتاب، اور اس نے لکھ رکھا ہے کتاب میں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے، یعنی جو اسٹریٹ لائن ہے اور جو صحیح راستہ ہے اور عدل و انصاف کا راستہ اس سے نہیں ہٹتا، ولا ینسا، اور نہ بھول سکتا ہے۔ اپنے علم کامل کی بنیاد پر وہ معاملہ کرے گا، ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح، بستر کی طرح بنا دیا، فرش مہد ہے، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے ہیں، وانزل من السماء ماء، اور نازل فرمایا بلندی سے پانی، بارش کا پانی، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر ہم نے نکالا ہے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی سبزیاں، نباتات اور پھل۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ اسی کے اندر، یہ جو فصلیں ہیں اور یہ سبزہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد موت ہو جائے گی، موت کے بعد ہر شخص پیوند خاک ہو جائے گا، اسی زمین کے اندر شامل ہے۔ وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی زمین سے ہم تمہیں برآمد کر لیں گے دوسری مرتبہ۔ اب یہی ہے سب کچھ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے فرعون کو تمام نشانیاں دکھائیں سب کی سب، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کیا، نہ مانا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، کہنے لگا کہ کیا تم لوگ آئے ہو تاکہ ہمیں نکال دو ہمارے اس سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے، اے موسیٰ؟ اس لیے کہ جو حضرت موسیٰ نے پیش کیے تھے وہ معجزات، اس کو تو صاف کہہ دیا اس نے جادو ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم تمہارے اس جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بھی لائیں گے اس جیسا سحر۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو پھر طے کر لو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایک وعدے کا وقت معین ہو جائے، یعنی مقابلے کے لیے۔ تمہارے شہر کے مقابلے میں ہم بھی شہر لے کر آئیں گے، اس کے لیے مقابلے کے لیے ایک جگہ کا تعین کر لو، وقت کا تعین کر لو۔ لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، نہ ہم اس کے خلاف ورزی کریں اور نہ تم، اور یہ ہونا چاہیے ایک ہموار میدان میں، بڑی جگہ پر۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم سے جو وعدہ ہے وہ یوم الزینہ کا ہے، جو جشن کا دن آنے والا ہے۔ کوئی سالانہ جشن کا دن قریب تھا، انہوں نے کہا وہی دن ہے، اسی دن سب کے سامنے یہ معاملہ ہو جائے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور جمع کر لیے جائیں لوگ دن چڑھے، ضحیٰ یہ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے جب سورج خوب اوپر نکل آتا ہے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، تو الٹا پھرا فرعون اور اس نے اپنے سارے تدبیر، سارے داؤ اکٹھے کیے۔ ثم آتا، یعنی مشورے کے بعد پوری سازش مکمل کی اور پھر آیا میدان میں۔ قال له موسیٰ، مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ نے اب ایک واعظ کہا انہیں اور تنبیہ کی ہے جادوگروں کو بھی اور جو لوگ موجود تھے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہاری کمبختی ہو، تم لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ مت جڑو، تم کہتے ہو یہ جادو ہے۔
اور تم اس کے مقابلے میں جادو پیش کرو گے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اور پھر تمہیں وہ ہلاک کر دے گا کسی آفت میں، عذاب میں۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور ناکام و نامراد ہوگا جس نے بھی جھوٹ باندھا اور غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اب ان میں بھی کھلبلی سی مچ گئی، آپس میں کچھ انہوں نے بھی تنازع کیا، جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور پھر خفیہ طور پر جو ہے وہ ایک پلاننگ کی ہے، مشورہ کیا ہے۔ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، اب یہ اپنی طرف سے آئے ہیں قوم کو ایک پیغام دینے کے لیے، فرعون اور جادوگر کہنے لگے کہ یہ دونوں ہیں بڑے جادوگر، ان هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، موسیٰ اور ہارون یہ دو جادوگر ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے زور پر۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے اعلیٰ مثالی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیں۔ یہ تمہارا نظام اس وقت خطرے میں ہے، یہ محض جو ہے وہ ایک جادو کا شعبدہ نہیں ہو رہا اس وقت، یہ تو آئے ہیں اور یہ تمہیں اس ملک سے، تمہاری سرزمین سے بے دخل کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اصل میں اس تمہارے مثالی نظام کو جو ہے وہ درہم برہم کرنے آئے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ نظام کا ہے، نیو ورلڈ آرڈر۔ یاد ہوگا جارج ڈبلیو بش نے کیا کہا تھا 9/11 کے بعد، کہ یہ القاعدہ والے جو ہیں، اسی نے بتایا تھا ہمیں القاعدہ والے بھی کچھ ہیں، القاعدہ والے جو ہیں وہ فار ایسٹ سے لے کر اور مراکش تک نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں تو ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا، سارا نظام تو ہم نے دینا ہے اور ہم دے چکے ہیں اور ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اصل نظام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام، تو یہ مثالی نظام ہمارا ہے اور یہ نظام خلافت قائم کرنے چلے ہیں۔ یہ جرم عظیم ہے، لہٰذا ان کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، سارے مل کر ان کو ملیا میٹ کر دو۔ یہ پوری دنیا کے لیے پیغام تھا۔ تو مسئلہ ہے نظام کا، فرعون نے بھی اپنے نظام کی دہائی دی، یہ جو تمہارا مثالی نظام ہے اب یہ خطرے میں ہے، اس کی اب حفاظت کے لیے آؤ۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، یہ نعرہ ہوتا ہے اس وقت۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو انہوں نے اپنی تمام تدابیر کو اکٹھا کیا، مجتمع کیا۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور پھر آئے قطار باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ انہیں اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ آج یہ جادوگروں کے جو آپس میں یہ ان کے خیال میں تو حضرت موسیٰ بھی جادوگر ہیں اور ادھر بھی جادوگر ہیں، جو کامیاب ہو گیا ان میں سے بس وہ ہے اصل میں کامیاب، یعنی اب فتح جو ہے نظام کی وہ ساری کی ساری اس پر بیس کر رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو تم پیش کرو، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پھر ہم ہوں گے پہلے پیش کرنے والے جو ہمارے پاس ہے۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، فرمایا کہ ٹھیک ہے پہلے تم ہی ڈالو، جو کرتب ہے جو بھی تمہارے پاس ہنر ہے وہ پیش کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو انہوں نے ڈال دیا کچھ رسیوں کو زمین پر، اور اسی وقت وہ رسیاں بھی تھیں اور لاٹھیاں بھی تھیں۔ یخیل الیہ من سحرہم، اور جادو کے زور پر لوگوں کو اس طرح نظر آنے لگی کہ انہا تسعیٰ، جیسے کہ سانپ ہو اور وہ دوڑ رہی ہوں، رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کر رہی ہیں سانپ کی طریقے سے۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے اپنے ڈر میں کچھ، اپنے دل میں کچھ نہ کچھ ڈر محسوس کیا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم ہی بالآخر سربلند ہوگے، غالب رہو گے۔ والق ما فی یمینک، ذرا پھینکو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے، جو عصا تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو زمین پہ ڈالو۔ تلقف ما صنعوا، تاکہ وہ نگل جائے جو کچھ سوانگ انہوں نے رچایا ہے۔ انہوں نے جو سوانگ رچایا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے ہڑپ کر گیا، وہ اژدہا جو حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا وہ سب کو کھا گیا۔ یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے، جادوگروں نے نظر بندی کر دی تھی، اور وہ لاٹھیاں اور سانپ جو ہیں
وہ لوگوں کو نظر آ رہے تھے ہلتے ہوئے، در حقیقت وہ ہلتے ہوئے نہیں تھے، یہ نظر بندی ہوتی ہے، یہی جادو ہے، سحر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب پھینکا تو وہ چٹ کر گیا جو کچھ انہوں نے سوانگ رچایا تھا۔ تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، ان کا بنایا ہوا جو فریب ہے یہ تو ہے ہی جادوگروں کی چال۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جہاں سے بھی آئیں جب بھی آئیں ان کی نصیب میں کامیابی نہیں ہے۔ فألقی السحرۃ سجدا، تو اچانک یہ ہوا کہ گر پڑے تمام جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس لیے کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، یہ جادو نہیں ہے، حق منکشف ہو گیا تھا۔ اور وہ انہیں معلوم تھا لمٹس کیا ہیں جادو کی حدود کیا ہیں، جادو کی اصل نوعیت کیا ہے، وہ سمجھتے تھے، عام آدمی کو تو نہیں پتا۔ تو چنانچہ انہیں فوراً اس بات کا احساس ہو گیا، بلکہ یقین کے درجے کا، کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ چیز واقعی وہی ہے جو موسیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ جیسے قریش سے کہا گیا تھا کہ تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، تو قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر دو، اور جو ان کا دل جب قرآن کو سنتے تھے گواہی دے دیتا تھا کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم قرآن کو پڑھیں یا کہیں ویسے عربی کا افسانہ لکھا ہوا ہو، کوئی اخبار پڑھا ہوا ہو، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں لگے گا، لیکن جو زبان دان ہیں، جو اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کو اور اس کی لیمٹس کو جانتے اور سمجھتے ہیں، انہیں ان کی زبان سے بے اختیار نکلتا تھا یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ فوراً دل گواہی دیتا تھا کہ یہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے۔ فألقی السحرۃ سجدا، جادوگر بھی گر پڑے سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو اس پر اس سے پہلے کہ تم نے مجھ سے اجازت طلب کی ہوتی، میں تمہیں اجازت دیتا۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ بھی بڑا سیاست دان تھا، اس نے فوراً پیترا بدلا، اس نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی تمہاری ملی بھگت ہے ساری کی ساری، نورا کشتی ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بس میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں بھی کاٹوں گا مخالف سمتوں سے، یہ بدترین عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور لازماً تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، کھجور کے تنے پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک قائم رہنے والا ہے۔ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ، ہم تمہیں ہرگز ترجیح دینے والے نہیں ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو روشن دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں، جو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اور اس پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس پر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم نے اپنے خالق کو پہچان لیا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم سوائے اس کے کہ اس دنیا کی زندگی میں کچھ کر لو اور کیا کر ہی کیا سکتے ہو، یہ تو بالکل فانی عارضی زندگی ہے، اب ہماری نظر آخرت پر ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اے فرعون تو نے جو ہم سے جبراً یہ جادو کروایا ہے اور موسیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، یہ جو ہم نے جرم کیا، شاید ہمارا رب ہمیں ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے۔ واللہ خیر وابقیٰ، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر بھی ہے اور وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، بے شک جو شخص بھی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے، یعنی قیامت کے دن، فإن لہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام تو جہنم ہی ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اور اس میں جو حالت ہوگی کہ نہ کوئی شخص مرے گا نہ جیے گا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ ومن یاتہ مؤمنا، اور جو آیا اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور اس نے عمل بھی کیے ہوں نیک اچھے عمل، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں اللہ کے ہاں۔
وہ کیا ہے؟ جنات عدن، رہائشی باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے وہیں پر ہمیشہ اسی جگہ، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کا کہ جو پاک صاف کر لے، اپنے آپ کو تزکیہ کر لے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، یعنی فرعون کے چنگل سے نکالنا تھا تو حکم دے دیا کہ اب یہ بہت عرصے کے بعد ہے، بہت عرصہ حضرت موسیٰ وہیں رہے ہیں، لیکن بالآخر حکم آیا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ رات کے وقت۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر کھول دو ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ۔ تفصیل سورہ قصص میں ہے کہ نکلے ہیں یہاں سے، مصر سے نکلے، آگے گئے ہیں، آگے دریا ہے یا سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر جو ہے وہ تعاقب کرتا ہوا نزدیک آ گیا ہے، قوم پریشان ہے، حضرت موسیٰ کی گویا کہ گردن انہوں نے گریبان پکڑ لیا ہے قوم نے کہ تم نے تو مروا دیا، اب آگے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے فرعون ہے، اب تو بچنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر، اور پھر ایک خشک راستہ اللہ نے نکال دیا اس میں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، اور نہ اندیشہ رکھو پکڑے جانے کا اور نہ ہی ڈوبنے کا، نہ تمہیں فرعون جو ہے پکڑ سکے گا اور نہ ہی سمندر میں داخل ہو کر اس رستے پر تم ڈوب سکو گے، بے کھٹ کے جو ہے اس رستے پر چل نکلو۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، تو پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا ان سب کو سمندر نے جیسے ڈھانپا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے چھڑایا تھا، بچایا تھا تمہیں تمہارے دشمن سے، نجات دی تھی۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وعدہ ٹھہرایا تھا تم سے طور پہاڑ کے داہنی جانب، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من و سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کہ کھاؤ وہ پاکیزہ عمدہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور میری نعمتوں کو پا کر سرکشی مت کرنا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میرا غضب تم پر نازل ہوگا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ تو پھر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں بہت ہی بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کو کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور عمل اچھے کرے اور پھر وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے۔ یعنی جو اس انداز سے توبہ کرے گا، سچی توبہ یعنی ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے استغفار کرنا، مغفرت کا طلبگار بننا کہ پروردگار میں نے خطا کی ہے تو معاف فرما، یہ ہے ندامت کے ساتھ حاضری، اور پھر عزم مصمم ہو کہ آئندہ یہ جرائم جو ہے ان کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اپنے عمل کی بھی اصلاح کر لے، تو یہ توبہ تو پھر وہ ہے جو سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے، اور یہی ہے توبۃ النصوح۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس انداز سے ہی اپنی سابقہ غلطیوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔